اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم تنبیہان لا یجری النزاع فی المعاملات بمعنى المسببات ان الفاظ المعاملات كالبيع والنکاح والإيقاعات كالطلاق والعتق يمكن تصویر وضعها على احد نحوین ان تکون موضوعة للاسباب ان تکون موضوعة للمسببات۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ گزشتہ بحث سے ہی مربوط ایک بات ہے، اور گزشتہ بحث جو ہماری صحیح اور عام کے حوالے سے تھی کہ جو الفاظ عبادات و معاملات ہیں وہ آیا وضع کیے گئے ہیں صحیح کے لیے یا عام کے لیے، اور ہم نے عرض کیا کہ مصنف نے جو اختیار کیا ہے وہ یہ کہ الفاظ عبادات و معاملات کو وضع کیا گیا ہے عام کے لیے، صحیح کے لیے نہیں۔ تو آج اسی سے ریلیٹڈ دو تنبیہ یہ کے بعد دیگر ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی تنبیہ میں اس بات کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نزاع ہے، کون سا نزاع؟ کہ الفاظ عبادات اور معاملات یہ صحیح کے لیے ہیں یا عام کے لیے، کہ یہ جو نزاع معاملات میں مسببات کے معنی میں وہ جو ہے وہ جاری نہیں ہوں گے، یعنی یہ نزاع جو ہے عفواً جاری نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب وہ ضروری ہے کہ اس چیز کی شرح یہ کی جائے کہ بھائی معاملات بے معنی المسببات کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے سے پہلے دو چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیے، معاملے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، معاملہ ایک عقد ہوتا ہے اور ایک ایقاع ہوتا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ عقد کسے کہتے ہیں اور ایقاع کسے کہتے ہیں۔ عقد اسے کہتے ہیں کہ اس میں ایجاب کے ساتھ ساتھ قبول کی بھی شرط ہوتی ہے، جیسے بیع، نکاح، یعنی بیع میں بائع یہ کہے کہ بعت تو مشتری کہے قبلت، نکاح میں عورت یہ کہے انکحت تو مرد یہ کہے قبلت۔ تو بیع یعنی بیع میں، اور بیع اور نکاح یعنی عقود اسے کہتے ہیں کہ جس میں ایجاب اور قبول دونوں کی شرط ہوتی ہے۔ لیکن جو ایقاع ہے، ایقاع میں صرف ایجاب ہوتا ہے، قبول نہیں ہوتا۔ جیسے کیا ہے؟ جیسے طلاق میں صرف مرد یہ کہہ دیتا ہے کہ زوجتی طالق، اس میں ضروری نہیں ہے کہ عورت جو ہے اس کو قبول کرے، اس میں قبول نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے ایک مولا کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو جو ہے وہ آزاد کر دیا، اس میں قبول کی شرط نہیں ہوتی۔ بہرحال تو یہ خلاصے فرق ہے کس میں؟ عقد اور ایقاع میں، کہ عقد میں ایجاب کے ساتھ قبول کی بھی شرط ہوتی ہے، اور ایقاع میں فقط ایجاب ہے، قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے جو ہماری بحث ہے وہ یہ کہ جو معاملات ہیں، یہ معاملات یہ کبھی الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہے اسباب کے لیے، اور کبھی اس کو وضع کیا گیا ہے مسببات کے لیے۔ اب ان دونوں کو سمجھیے۔ دیکھیے، اسباب کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں سبب اور مسبب کو سمجھنے کے لیے آپ یہ اس کو بعبارت دیگر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سبب یعنی علت اور مسبب یعنی معلول۔ ٹھیک ہے، سبب کہتے ہیں علت کو اور مسبب کہتے ہیں معلول کو۔ اب یہاں دیکھیے، سبب کیا ہے اور مسبب کیا ہے معاملات میں؟ معاملات میں سبب انکحتو، قبلتو، بعتو، اشتریتو، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو صیغے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ سبب ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مسبب کیا ہے؟ یعنی ان صیغوں کی وجہ سے کیا حاصل ہے؟ ان صیغوں کی وجہ سے ملکیت، زوجیت، یہ جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یعنی جو اثر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مسبب۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، معاملات میں جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں مسبب کے لیے یعنی ملکیت اور زوجیت کے لیے، یا پھر نہیں، ان کو وضع کیا گیا ہے خود سبب کے لیے، یعنی اشتریتو، قبلتو، انکحتو، بعتو، یہ ساری چیزوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو سوال واضح ہو گئی بات۔
اب آئیے، تو دو چیزیں ذکر کی، ٹھیک ہے، کہ آیا الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہے سبب کے لیے یا وضع کیا گیا ہے مسبب کے لیے، اور دونوں میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات عرض کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ یہ قائل ہو رہے ہیں کہ الفاظ عبادات، الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہے، کس کے لیے؟ الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہے اسباب کے لیے، اسباب کے لیے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ علت کے لیے، یعنی یہ اشتریتو، بعتو، قبلتو، انکحتو، ان چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ تو کہتے تو یہاں پر آپ نزاع کو فرض کر سکتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ یعنی جو ہیں، یعنی اشتریتو، بعتو، یہ الفاظ کیا وضع کیے گئے صحیح کے لیے یا عام کے لیے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ان الفاظ کو آپ صحیح یا فساد سے تعبیر کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ صحیح ہیں یا فاسد ہیں، صحیح سے ادا کیے گئے ہیں یا ادا نہیں کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہے سبب کے لیے نہیں بلکہ مسبب کے لیے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر وہاں پر آپ نزاع کو فرض نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ملکیت ہے، یہ جو زوجیت ہے، یہ صحت اور فساد سے متصف نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زوجیت تو آئی ہے، زوجیت تو ہوئی لیکن یہ زوجیت صحیح نہیں ہوئی ہے، یا زوجیت تو ہوئی ہے لیکن یہ زوجیت فاسد ہے، یا یہ زوجیت صحیح نہیں، بلکہ زوجیت اور ملکیت یہ صحت اور فساد سے جو ہے وہ نہیں متصف ہو سکتے، یا تو زوجیت ہوگی یا نہیں ہوگی، یا تو ملکیت ہے یا ملکیت نہیں ہے۔ لیکن وہاں اشتریتو، بیتو، ان میں صحت اور فساد سے آپ اس کو متصف کر سکتے ہیں۔ بس تنبیہ اول میں اسی چیز کو ذکر کرنا ہے۔ اگر اس کو ایک لائن میں خلاصے کے طور پر بتانا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ، تنبیہ اول میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر الفاظ معاملات وضع ہوں اسباب کے لیے تو صحیح اور عام کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پر بحث کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہے مسببات کے لیے تو پھر وہاں پر صحیح اور عام والی بحث جو جاری نہیں ہوگی۔ یہ خلاصہ تھا تنبیہ اول کا۔ اب آئیے تنبیہ ثانی۔ تنبیہ ثانی میں کیا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ لا ثمرۃ للنزاع فی المعاملات الا فی الجملہ۔ آپ انشاءاللہ آپ پر یہ چیزیں واضح ہوں گی، فی الجملہ اور بالجملہ کب کہتے ہیں اور یہ اصطلاح کیا ہے۔ بالجملہ یعنی موجبہ کلیہ کہہ لیجئے آپ، یعنی تمام صورتوں میں۔ فی الجملہ یعنی بعض صورتوں میں۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نزاع ہے نا کہ الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہے یا الفاظ عبادات و معاملات کو صحیح کے لیے یا عام کے لیے، تو کہہ رہے ہیں یہ جو صحیح اور عام کا جو اختلاف ہے اور یہ جو بحث ہے یہ عبادات میں تو اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن معاملات میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ معاملات میں فی الجملہ اس کا ثمرہ ہے، یعنی موجبہ کلیہ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ بعض صورتیں ایسی ہیں معاملے کی کہ جہاں پر اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا، تمام صورتوں میں اس کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات میں فی الجملہ ثمرہ ظاہر ہوگا اور عبادات میں بالجملہ، یعنی عبادات میں آپ بحث کر سکتے ہیں صحیح اور فساد کی، لیکن معاملات میں نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ چونکہ جو عبادات ہیں، جو الفاظ عبادات ہیں وہ مستحدث ہیں۔ مستحدث یعنی کیا مطلب؟ یعنی بعد میں وجود پائے ہیں، یعنی یہ گرچہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ گرچہ صلاۃ، صوم، حج، زکوٰۃ، خمس یہ شارع سے پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی موجود تھے، لیکن ان کو نئے طور پر پیغمبر اسلام نے یا پیغمبر اسلام کے بعد سیرت متشرعہ کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے، یعنی شارع مقدس نے انہی الفاظ کو دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے، جیسا کہ آپ مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ صلاۃ قبل از اسلام دعا کے معنی میں، لیکن بعد از اسلام جو ہے وہ یہ دعا کے معنی میں نہیں بلکہ ارکان مخصوص کے معنی میں۔ حج قبل از اسلام قصد اور ارادے کے معنی میں، لیکن بعد از اسلام فقط قصد خانہ مقدس، خانہ کعبہ کے لیے، ٹھیک ہے، حج کے لیے۔
واضح ہوگی بات. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو چونکہ شارع مقدس کا دخل ہے الفاظ عبادات میں، لہٰذا وہاں پر ہم صحیح اور عام کی جو ہے وہ بحث کر سکتے ہیں بالجملہ. لیکن الفاظ معاملات کیا ہے؟ معاملات میں شارع نے معاملات میں جو ہے وہ شارع نے کوئی معاملات میں کوئی نئی چیزیں نہیں پیش کی ہیں، نہیں، بلکہ معاملات میں شارع نے بس امضا کیا ہے انہی چیزوں کا کہ جو قبل از اسلام چلی آ رہی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ خرید و فروخت خود پیغمبر اسلام بھی اس یعنی ظاہری طور پر دین اسلام کے آنے سے پہلے پیغمبر اسلام بھی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے پہ کہ جو طریقہ خرید و فروخت کا لوگوں میں رائج تھا، شارع نے بس اسی کا امضا کیا ہے. لیکن عبادت میں دیکھیے کہتے ہیں نا کہ وما کان صلاتہم، اس طریقے کی ایک آیت ہے، الا تصدیہ، اس طریقے یعنی وہ ان کی نماز کیا تھی کہ بس وہ خانہ کعبہ پہ کیا کرتے تھے، جا کے تالیاں بجایا کرتے تھے. تو شارع نے اس کو نہیں امضا کیا، نہیں، بلکہ نماز کا طریقہ بتایا. تو بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو الفاظ جو عبادات ہیں وہ مستحدث ہے، الفاظ عبادات، اور الفاظ معاملات جو مستحدث نہیں ہے بلکہ انہی کا امضا ہے کہ جو عرف سے چلا آ رہا تھا. تو اب چونکہ اب دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، اب چونکہ الفاظ عبادات میں شارع کا دخل ہے، چونکہ اس نے وجود بخشا ہے، اس نے جو ایک نئے معنی میں استعمال کیا ہے، لہٰذا وہاں پر ہم صحیح اور معنی عام کے جو ہے وہ بحث کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ الفاظ معاملات میں شارع کا دخل نہیں ہے بلکہ شارع نے تو فقط امضا کیا ہے، تو وہاں پر دخل کس کا ہے؟ کہاں؟ عرف ہے. ٹھیک ہے، عرف کا دخل ہے، تو وہاں پر معیار عرف ہے الفاظ معاملات، لہٰذا ہم یہاں پر صحیح اور عام کی جو ہے وہ بحث نہیں کر سکتے. بعض صورتیں ہیں اس کی کہ جہاں پر اس کا جو ہے وہ ثمرہ ظاہر ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم تطبیق میں پڑھ لیتے ہیں. بس اتنی باتیں ہیں جو دونوں تنبیہ میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. آئیے تطبیق سے بات کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں ان الفاظ المعاملات کالبیع والنکاح، یعنی عقد. دیکھیے بیع اور نکاح یہ دونوں وہ ہیں، اس کی مثال ہے کہ جس میں ایجاب اور قبول دونوں کی شرط ہے. بیع میں یعنی بائع کہے بعتو تو مشتری کہے اشتریتو، ٹھیک ہے، یا قبلتو. نکاح میں جو ہے وہ عورت کہے انکحتو یا زوجتو تو مرد کہے قبلتو. دیکھیے تو ایجاب اور قبول دونوں ہیں. اور ایقاع کسے کہتے ہیں؟ جہاں فقط ایجاب ہو، جیسے طلاق ہے، مرد کہتا ہے انت طالق مثلا اپنی زوجہ کو. عتق میں یہی حال ہے، مولا کہتا ہے کہ انت حرون. اس طریقے کی باتیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایقاع اور بیع واضح ہوگی بات. کہہ رہے ہیں یمکن تصویر وضع علی احد نحوین، کہہ رہے کہ الفاظ معاملات میں محل نزاع کو دو طرح سے تصور کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ تکونا میں ہیا کی ضمیر کہ جو پلٹے کس کی طرف، نہیں عفواً انتکونا ہیا، ہاں صحیح ہے، ہیا کی ضمیر جو پلٹے گی یہ الفاظ معاملات کی طرف، کہ جو الفاظ معاملات ہیں موضوع ہوں کس کے لیے؟ اسباب کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ اسباب کسے کہتے ہیں، یعنی علت. التی اسباب التی تسبب مثل الملکیت و زوجیت، یعنی یہ خود ملکیت اور زوجیت کو نہیں کہیں گے، اس کے لیے نہیں بس کیے گئے الفاظ عبادات، بلکہ الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہے ایسی چیزوں کے لیے کہ جو سبب بنتے ہیں کس کا؟ ملکیت اور زوجیت کا. گویا کہ ملکیت اور زوجیت اثر ہے، مؤثر وہی بعتو اور اشتریتو ہے مثلا، یا قبلتو اور انکحتو ہے. ٹھیک، والفراق والحریہ یہ عتق میں اب دیکھ خود بتا رہے ہیں سبب سے کیا ہونا. ونعنی بالسبب انشاء العقد والایقاع، یعنی عقد میں ایجاب و قبول کا کہنا اور ایقاع میں فقط ایجاب کا. اسے کہتے ہیں کیا کہ یہ سبب ہے کس کا؟ عقد میں جو ہے وہ ملکیت کا اور زوجیت کا، اور ایقاع میں جو کیا ہے؟ عتق کا. ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ، اب کذالک یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس طریقے سے اگر انہی الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ اسباب کے لیے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فالنزاع المتقدم یصح ان نفرضه فی الفاظ المعاملات، تو الفاظ معاملات میں جو نزاع متقدم ہے وہ کہ یہ وضع الفاظ صحیح کے لیے وضع کیے گئے ہیں یا عام کے لیے، ہم یہاں پر بحث کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ من کونہا اسامی خصوصی صحیحہ، کہ جو الفاظ معاملات ہیں یہ فقط صحیحہ پہ بولے جائیں گے، یعنی یعنی ان پر کہ تو تامت الاجزاء و شرائط، یعنی وہی بیع کہ جس میں تمام اجزاء و شرائط پائے جائیں.
کہ جو مسبب کے لیے اثر بنے، مؤثر بنے، او للعام من الصحیح والفاسد، یا نہیں صحیح اور فاسد دونوں کے لیے بولے جا سکتے ہیں، کس کو؟ بیت اور اشتریت کو، ٹھیک، تو یہاں پہ بحث کر سکتے ہیں وہ، اور فاسدہ سے کیا ونا ان بالفاسدہ ما لا یؤثر فی المسبب، فاسدہ وہ کہ جو مسبب کے لیے مؤثر نہ ہو، کیوں مؤثر نہیں ہو رہا ہے مسبب کے لیے؟ اما لفقدان جزء او شرط، ہم نے کہا کہ بے وہی صحیح ہے کہ جو عربی میں ہو، کسی نے عربی میں بے نہیں کی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے وہ بے جو صحیح نہیں ہوگی کیونکہ جو شرط ہے وہ مفقود ہے۔ تو یہ پہلی صورت نحوین کا تھا پہلی۔ دوسری صورت کہ ان تکونا، وہی ہے کی ضمیر الفاظ معاملات، کہ الفاظ معاملات وضع کیے گئے ہوں کس کے لیے؟ سبب کے لیے نہیں، مسبب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہی ہے، یعنی اب یہاں پر کس کے لیے؟ یعنی وہی ملکیت اور زوجیت کے لیے وضع کیے گئے، ٹھیک ہے۔ ونعنی بالمسبب نفس الملکیہ، خود ملکیت اور خود زوجیت کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، خود فراق کے لیے وضع کیا گیا، خود حریت کے لیے وضع کیا گیا اس کو میں، ٹھیک ہے۔ وعلی ھذا فالنزاع المتقدم لا یصح فرض فی المعاملات، تو اس جب دیکھیے کہا تھا ایک لائن میں ہم نے خلاصہ ذکر کیا تھا، تو اس پر یعنی کیا، جب اگر الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ معاملات کے لیے، الفاظ معاملات کو اگر وضع کیا گیا کس کے لیے؟ مسبب کے لیے، تو کہنے کہ پھر وہ جو بحث ہے، وہ جو نزاع ہے کہ صحیح کے لیے یا عام کے لیے، کہ اس کو یہاں پر ہم فرض نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دلیل سنیے، لأنها لا تتصف بالصحة والفساد، اس لیے کہ جو الفاظ عبادات اگر مسبب کے لیے وضع کیے گئے تو پھر انہیں آپ یعنی متصف بصیحت و فساد نہیں کر سکتے۔ ہاں کس میں پلٹے گی؟ اس کی طرف، یعنی یہ جو ملکیت اور زوجیت ہے یہ متصف بصیحت و فساد نہیں ہوتے۔ کیوں؟ لکونہا بسیطہ غیر مرکبہ من اجزاء و شرائط، اس لیے کہ ملکیت اور زوجیت جو ہے یہ بسیط ہوتے ہیں، مرکب نہیں ہوتے ہیں۔ مرکب میں دخل ہوتا ہے، آپ کہیں کہ صحیح ہے، یعنی مرکب میں چونکہ مرکب کون ہوتا ہے؟ مرکب جو اپنے اجزاء سے مل کر بنے، ٹھیک ہے، اور بسیط ہوا کہ جس میں کوئی جز نہ ہو، تو جس میں جز ہی نہیں آپ اس کے لیے جز کہاں سے قرار دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بسیط میں چونکہ جز نہیں ہوتا لہٰذا ہم اس کے لیے اجزاء اور شرائط فرض نہیں کر سکتے، لیکن مرکب میں اجزاء اور شرائط ہوتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی جز نہ ہو، کوئی شرط نہ ہو، تو وہاں پہ بحث ہے کہ اگر یہ شرط نہیں ہے تو کیا یہ صحیح ہے یا فاسد ہے، ٹھیک ہے۔ بل انما تتصف بالوجود تارتم بلا، ہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی ملکیت و زوجیت ہم اس میں وجود اور عدم کو فرض کرتے ہیں، یعنی اس میں عدم اور وجود ہوتا ہے، یا تو کہیں گے کہ ملکیت ہے، ٹھیک ہے، یا ملکیت نہیں۔ اگر مثلا وہ اگر تمام شرائط کے ساتھ عقد ہوا ہے تو کہیں گے ملکیت ہوگی، یا پھر ملکیت نہیں ہوگی، نہ یہ کہ ملکیت ہے لیکن فاسد ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فہذا عقد البیع مثلا اما، یہ دیکھیے، ان یکون واجدا لجمیع ما هو معتبر فی صحۃ العقد او لا، تو یہ مثال دے رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ عقد بیع ہے، ٹھیک ہے، یا تو اس کے اندر تمام شرائط موجود ہوں گے کہ جو عقد کے لیے ہوتے ہیں، او لا، یا پھر موجود نہیں ہوں گے، دیکھیے وجود اور عدم کی بات ہے۔ فإن كان الاول، اگر پہلی صورت ہے تمام جو شرائط ہیں وہ موجود ہیں تو کیا ہوگا؟ اتصف بالصحہ، تو آپ اسے صحیح کہیں گے۔ وإن كان الثانی اتصف بالفساد، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ فساد سے متصف کریں گے، یعنی عفواً یہ میں تھوڑا سا غلطی کر دی، یہ عقد کی بات کر رہے ہیں، یعنی پہلے نحو اول کی بات، ٹھیک ہے، یعنی چونکہ عقد جو ہے نا سبب بن رہا ہے اس کے لیے، ملکیت کے لیے، تو یہاں پر ہماری بات جب وضع کیے گئے ہیں سبب کے لیے، مسبب کے لیے نہیں، یہاں پر ولیکن الملکیہ، یہ دوسری نحو ثانی، یہ جو ملکیت ہے یا زوجیت ہے، المسببہ جو کہ سبب ہے، کیا ہوگا؟ عقد کے لیے، یدور امرها بین الوجود والعدم، تو یہاں پر کیا ہے؟ وجود اور عدم کے در، یا تو ملکیت ہے یا ملکیت نہیں ہے، یا تو زوجیت ہے یا زوجیت نہیں ہے، لأنها توجد عند صحة العقد، اس لیے کہ یہ دیکھیں یہ ملکیت یا زوجیت یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب عقد صحیح ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ مسبب ہے اور عقد کا صحیح ہونا یہ اس کے لیے سبب ہے۔ وَعِنْدَ فَسَادِهِ وَعِنْدَ فَسَادِ الْعَقْدِ لَا تُوجَدُ اصلاً، تو اصلاً کیا ہے؟ ملکیت ہی نہیں ہوتی ہے جب عقد نہ ہو تو، لا انہا توجد فاسدہ، نہ یہ کوئی کہے کہ نہیں عقد کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ملکیت تو ہے لیکن وہ ملکیت فاسدہ ہے، کہ ایسا نہیں ہوتا۔ فَإِذَا أُرِيدَ مِنَ الْبَيْعِ نَفْسُ الْمُسَبَّبِ، پس اگر بیع سے مراد خود مسبب ہو، یعنی وہ ملکیت،
المنتقل الی المشتری، جو کہ مشتری کی طرف نقل کی گئی ہے، ملکی منتقل ہوئی ہے، تو کہنے فلا تتصف بصحت والفساد، تو اس ملکیت کو آپ صحیح اور فساد سے متصف نہیں کر سکتے، حتیٰ آپ کہیں کہ یہاں پر عام کے لیے وضع کیا گیا ہے یا صحیح کے لیے، یہ نظام یہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ یہاں تک گفتگو ہماری ختم ہو گئی تنبیہ اول میں۔ اب آئیے تنبیہ ثانی میں کیا ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لا ثمرۃ للنزاع، نزاع وہی صحیح کے لیے ہے یا عام کے لیے، فی المعاملات میں اللہ کا جملہ، معاملات میں فی الجملہ، بعض صورتوں میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا ورنہ اکثر صورتوں میں اس کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا، وہی جو ہم نے ذکر کی کہ چونکہ معاملات میں شارع کا جو رول ہے وہ بس امضا والا رول ہے، اس نے کوئی ایجاد کچھ چیزوں کو نہیں کیا، بلکہ جو اس پہ بے ہو رہی تھی اسی میں کہا کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ سنیے، قد عرفت انہ علی القول بوضع الفاظ العبادات للصحیحہ، آپ یہ جان چکے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ الفاظ عبادات وضع کیے گئے ہیں کس کے لیے، صحیح کے لیے، تو کیا کہا تھا ہم نے کہا کہ لا یصح التمسک بالاطلاق، ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر آپ اصالۃ الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں پہ کیا کہتا ہے، جو عامی ہیں وہ اصالۃ الاطلاق سے تمسک کرتے ہیں، صحیحی اصالۃ الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جزءاً کانا اور شرطاً ان الشک فی اعتبار شیء فیہا، جب آپ کو شک ہو رہا ہے کسی شے کے معتبر ہونے میں عبادت میں، چاہے وہ جز کے اعتبار سے ہو یا شرط کے اعتبار سے، کیوں نہیں ہو سکتا، دلیل سنیے کہ کیوں صحیح جو ہے وہ اصالۃ الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ لعدم حراز صدق الاسم علی الفاقد له، اس لیے کہ جو فاسد ہو، جو عبادت فاسد ہوتی ہے اس پر اصلاً جو ہے وہ جو صحیحی ہیں ان کو اصلاً وہ عبادت ہی نہیں مانتے۔ اگر کوئی نماز ایسی ہے کہ جو فاسد نماز ہے تو وہ اصلاً فاسد نماز کو نماز ہی نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ وَإِحْرَازُ صِدْقِ الِاسْمِ عَلَى الْفَاقِدِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِالْإِطْلَاقِ، اور اطلاق کے لیے کیا ضروری ہے، اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ فاقد شے کے اوپر اسم کا صادق آنا، اور فاسد اس شے کے اوپر اسم جو ہے وہ صحیحی والوں کے نزدیک صادق ہی نہیں آتے، جبکہ اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ فاسد کے اوپر اسم صادق آ سکے، لیکن اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ احساس و اطلاق جاری نہیں ہوگا ان کے نزدیک۔ لیکن جو عامی ہیں، چونکہ ان میں کیا ہے، ان کے یہاں جو فاسد ہے ان پر اسم جو ہے وہ صادق آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اسم صادق آتا ہے فاسد پر، اور احساس و اطلاق کے لیے فاسد پر اسم کا صادق آنا ضروری ہے، لہٰذا وہ احساس و اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ خیر، اب آئیے الا ان هذا الكلام لا يجري في الفاظ المعتبر، کہہ رہے کہ یہ جو ہم نے بحث کی نا کہ صحیح جو ہے وہ تمسک کر سکتے ہیں، تمسک نہیں کر سکتے احساس اطلاق سے، اور عامی جو ہے تمسک کر سکتے ہیں، کہہ رہے یہ جو بحث ہے یہ معاملات میں جاری نہیں ہوگی، کیوں؟ لأن معانیها غیر مستحدثہ، اس لیے کہ جو الفاظ عبادات تھے ان کے جو معنی تھے وہ مستحدث تھے، یعنی بعد میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ دعا کے معنی میں پہلے نماز استعمال ہو رہی تھی، صلاۃ، لیکن لفظ صلاۃ بعد از اسلام جو ہے وہ کس کے معنی میں، ارکان مخصوص، بہرحال تو یہ غیر مستحدث ہیں معاملات میں، لیکن عبادات میں مستحدث ہیں، یعنی حدیث ہیں، جدید ہیں۔ والشارع بالنسبت الیہا، یعنی کس کی بنسبت، بالنسبت الی الفاظ المعاملات، وہ کیا ہے، قواعد محرف، وہ بھی اس کا حال، یعنی پیغمبر اسلام کا حال بقیہ لوگوں کی طرح تھا معاملات میں، جس طریقے سے بقیہ لوگ جو ہے وہ جس طریقے سے خرید فروخت کرتے تھے اس طریقے سے پیغمبر اسلام بھی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا اسْتَعْمَلَ أَحَدُ أَلْفَاظِهَا فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى مَعَانِهَا الظَّاهِرِ فِيهَا عِندَهُمْ إِلَّا إِذَا نَصَبَ قَيْدًا عَلَى خِلَافِهِ، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کسی الفاظ کے بارے میں کوئی اسی الفاظ کو استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس لفظ کو معاملات میں آپ کس پر حمل کریں گے، کہا آپ معاملات میں اس لفظ کو اسی معنی پہ حمل کریں کہ جس معاملے میں جس معنی کے اوپر اہل عرب حمل کیا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ معیار عرف ہے، یہاں پر شرع معیار نہیں ہے، شارع معیار معاملات میں ہے، عبادات میں ہے، معاملات میں عرف معیار ہے۔ ہاں اگر کوئی قرینہ آ جائے کہ جو کہے کہ نہیں، یہاں پر قرینہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر عرف کو معیار نہ مانیے بلکہ شارع نے جو کہا ہے اس کو اپنائیے، اس کو اختیار کیجیے، تو کہہ رہے پھر تو ہم نمشی مال قرینہ، ہم قرینے کے ساتھ چلیں گے، لیکن ہماری بات اس وقت ہے جب مجرد جب قرینہ ذکر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے
فَإِذَا شَكَكْنَا فِي اعتبار شَيْءٍ عند الشارع فی صحت البیع مثلا، بس اگر شارع کے نزدیک ہمیں شک ہو جائے کسی شے کے معتبر ہونے میں کہ فلاں شے بیع کی صحت کے لیے شرط ہے یا نہیں شارع کے نزدیک، تو آپ کیا کریں گے؟ اور ولم ينصب قرینۃ علی ذلک فی کلام، اور کلام شارع میں اس کا کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر کہہ رہے فإنه یصح التمسک باطلاقہ لدفع هذا الاحتمال، تو وہاں پر آپ اطلاق سے اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے شک کو دور کرنے کے لیے۔ حتیٰ لو قلنا بأن الفاظ المعاملات موضوعۃ الصحیح، حتیٰ کہ اصالۃ الاطلاق سے تمسک اگر آپ معاملات میں صحیحی والے ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی آپ تمسک کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے یہ، وہاں پہ کیا کہا تھا؟ عبادات میں کہا تھا کہ جو صحیح ہے وہ اصالت اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، لیکن معاملات میں کہہ رہے ہیں، اپنے نظریے سے پھر گئے، معاملات میں کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ صحیحی والے بھی اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی دقیق بات، اس پہ دھیان رکھیے گا۔ کیوں؟ اب دلیل دے رہے ہیں کہ کیوں معاملات میں صحیحی والے بھی تمسک کر سکتے ہیں اصالت الاطلاق سے، کیوں؟ اس لیے کہ لأن المراد من الصحیح و صحیح عند العرف العام، اس لیے کہ یہاں پر صحیح سے مراد صحیح عند الشارع نہیں ہے بلکہ صحیح عند العرف ہے، لا عند الشارع۔ فإذا اعتبر الشارع قیدا زائدا على ما يعتبر العرف كان ذلك قیدا زائدا على اصل معنى اللفظ، بس اگر شارع کسی قید کو قرار دے رہا ہے اور وہ قید ایسی ہے کہ عرف اس کو نہیں قرار دیتی، عرف کے خلاف جو ہے وہ عرف کہتی ہے کہ یہ قید نہیں ہو ہے، شارع کہہ رہا ہے کہ یہ قید ہونا چاہیے، تو کیا کریں گے؟ چونکہ معاملات میں معیار عرف ہے لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ عرف کی بات کو پر عمل کرتے ہوئے اور عرف کی بات کو قبول کرتے ہوئے شارع کے قید کے بنسبت اصالت الاطلاق جاری کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوع حسب الفرض للصحيح على المصداق المجرد عن القید، بس اس بنیاد پر کیا ہوگا؟ فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوع حسب الفرض للصحيح، بس اس بنیاد پر جو صحیح والے ہیں یعنی قول بالصحیح کے نزدیک کیا ہوگا؟ یہ جو فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملہ، معاملہ موضوعہ کے صدق کے لیے اس کا دخل نہیں ہوگا شرع کا صحیح میں، کیوں؟ کب؟ علی المصداق المجرد عن القید، اس مصداق میں کہ جو قید سے خالی ہو۔ ہاں اگر کوئی قید ہو اور وہ قید اس بات پر دلالت کر رہی کہ نہیں یہاں پر آپ گرچہ عرف معیار ہے لیکن یہاں پر آپ شارع کی بات کو مانیں گے، پھر تو ہم شارع کی بات کو تسلیم کریں گے، لیکن چونکہ معیار عرف ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی قید نہیں ہے تو اس وقت ہم شارع کے دخل کو اس معاملے میں قرار نہیں دیں گے، واضح انشاءاللہ۔ وحالها فی ذالک حال الفاظ العبادات لو کانت موضوعۃ للعام، ٹھیک ہے، اور اس کا حال جو ہے وہ کس کا؟ یعنی یہ جو الفاظ معاملات کا اس حال میں حال کون سا ہوگا؟ کہہ رہے عبادت والا حال ہوگا۔ کہاں پر؟ کہ جب الفاظ عبادات کو وضع کیا گیا تھا عام کے لیے، یعنی کیا مطلب؟ جس طریقے سے الفاظ عبادات کو جو عامی تھے وہ اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے تھے، وہ جو ہے معاملات میں بھی حتیٰ صحیحی بھی جو ہے، دیکھیے صحیح کا حال معاملات میں، یعنی خلاصے کے طور پر صحیحی کا حال معاملات میں، ٹھیک ہے، عامی کے حال کے جیسا ہوگا عبادات میں، یعنی جو حال عامی کا عبادات میں ہے یعنی اصالت الاطلاق سے تمسک کرنا، وہ حال صحیحی کا معاملات میں ہو جائے گا، تو یہ دیکھیے یہ ثمرہ ظاہر ہوگا، واضح بات۔ نعم اذا احتمل ان هذا القيد دخيلا في صحة المعاملة عند اهل العرف انفسهم ايضا فلا يصح التمسك بالاطلاق لدفع هذا، ہاں لیکن اگر یہ احتمال، دیکھیے وہاں کیا احتمال تھا؟ وہاں معیار عرف تھا اور شارع کے دخل کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ چونکہ معیار عرف ہے لہذا شارع کے دخل کو ہم یہاں پر قبول نہیں کریں گے، اس لیے اصالت البراء آپ نے جاری کیا تھا، اطلاق سے تمسک کیا تھا۔ لیکن اگر آپ کو احتمال ہو رہا ہے کہ یہ جو قید ہے یہ قید عرف کی طرف سے داخل ہے، تو پھر یہاں پر آپ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ معاملات میں معیار بہرحال عرف ہے، لہذا عرف کی بنسبت آپ کیا کریں گے؟ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، بنا علی القول بالصحیح، لیکن کس کی بنسبت؟ قول بالصحیح، یعنی جو صحیح والے ان کے نزد جیسا ہے کما ہو جائے، جس طریقے سے صحیح والے، دیکھیے صحیح والے جو ہے وہ الفاظ عبادات میں
وہ اساتذہ سے تمسک نہیں کر سکتے تھے. بہت تھوڑا سا اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. بہت آسان سی بات ہے، لیکن یہ بات تو تھوڑا غور طلب ہے. دیکھیے، جو حال عامی کا عبادات میں تھا وہ حال صحیحی کا معاملات میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کب؟ جب معیار عرف ہو، شرع نہ ہو. یہ پورا ایک جملہ. اچھا، اگر معیار عرف ہو، اچھا اگر معیار شرع ہو، یعنی قید آ گئی اور قید بتا رہے کہ یہاں پر معیار شرع ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ شرع کی بات کو ہی تسلیم کریں گے، چونکہ ہم قید کے ساتھ کریں گے. ہاں، اگر احتمال ہو رہا ہے خود اس کے حوالے سے، عرف کے حوالے سے، کہ عرف کی طرف سے یہ قید زائد ہے یا نہیں ہے، اس قید کا دخل ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو پھر یہاں پر آپ کا حال جو حال صحیحی کا تھا عبادات میں، یعنی وہ ایسا تو تمسک نہیں کر سکتا تھا، اس طریقے سے یہاں پر بھی آپ ایسا تمسک نہیں کر سکتے عرف کی بنسبت. کیوں؟ لأن الشک یرجع الی الشک فی صدق المعاملہ، اس لیے کہ یہاں پر اصلاً جو شک ہے وہ عنوان معاملہ کے صدق میں شک ہے. ٹھیک ہے، اور جب عنوان میں شک ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر آپ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اما علی القول بالعام، لیکن اگر عامی ہے آپ تو کہہ رہے فیصح تمسک بالاطلاق لدفع الاحتمال، تو آپ احتمال عرف کو دفع کرنے کے لیے آپ اگر عامی ہے تو اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. فتظہر ثمرۃ النزاع علی ھذا فی الفاظ المعاملات ایضا، تو اس بنیاد پر معاملات میں بھی، الفاظ معاملات میں بھی ثمرہ ظاہر ہوگا. ولکنہ سمجھ، لیکن یہ ایک نادر ہے، شاذ ثمرہ ہے، بہت کم یہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا غور سے سنیے گا، انشاءاللہ بحث واضح ہو جائے گی، اور جو نہیں واضح ہو انشاءاللہ جب ملیں گے تو اس بارے میں پوچھ لیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.